ویلکم بیک. جیسا کہ بہت انٹینس ڈسکشن اور معلومات مل رہی ہیں، کیونکہ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو ہم لوگ آج پاکستان میں جو مسلمان ہم لوگ بن چکے ہیں، یا جس قسم کے کھچڑی ہم لوگوں کی ایک بن چکی ہے مینٹیلٹی کی، کہ آدھا دماغ جو ہے ویسٹ کی طرف راغب ہے اور آدھا دماغ اسلام کی طرف ہے اور فنڈامنٹلزم اور آل دیٹ، اور لیکن اس کا پورا بیک گراؤنڈ سمجھنا بہت ضروری ہے، جو کہ ہم ابھی ٹیپو سلطان کی جو وہاں تک پہنچے تھے. لیکن اس سبجیکٹ پہ جانے سے پہلے ایک کالر کو لیتے ہیں پلیز. ہیلو جی السلام علیکم. جی السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں علی اعظم صاحب. میں آپ کے شہر لاہور سے خالد چودھری بات کروں، پیشے کے لحاظ سے ایک بینکر ہوں. بسم اللہ جی. اور بسم اللہ میرا ڈاکٹر صاحب سے کوشچن ہے. جی جی ڈاکٹر نہیں ہے وہ، حکیم صاحب ہیں. اگر یہ میرے ایک طرف سے ایک مذاق شروع ہوا تھا، تو ہم اس کو زیادہ آگے نہیں لے کے جاتے. زید احمد صاحب از ناٹ ڈاکٹر، لیکن آپ سوال پوچھیے اپنا. جی زید صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہماری تحریک پاکستان میں ایک ان کا ایک اسپریچول رول بھی ہے، اور اس اسپریچول رول کو ابھی تک ہم ایک شاعر کے طور پہ تو بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن بہت کم جگہوں پہ اور بڑے کم ٹیلی ویژن نیٹ ورکس پہ ان کے اس اسپریچول رول کو ایز اے صوفی پوئٹ جیسے حضرت بابا بلے شاہ ہیں، یا جو آنے والے حالات کو دیکھ کے قوم کو ایک راہ دیتے ہیں جو کہ حضرت صاحب نے بھی دی، اس کو میرے خیال میں بڑا کم نیٹ ورکس پہ بیان کیا گیا ہے. تو آپ سے عرض یہ ہے کہ جی آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں ان کے اسپریچول رول کو، اور آنے والے دنوں میں ان کا وہ جو رول تھا اس کو آپ کیسے ہم ان کو امپلیکیشن اس کی دیکھیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا سر، اور بڑی انٹرسٹنگ سوال پوچھا. یہ سوال جو ہے آگے چل کے ہم ان ساری باتوں کو ٹچ کریں گے. جیسا کہ آپ نے ابھی شو دیکھا ہے، شو ابھی سٹارٹ ہوا ہے، اور ابھی ہم اس کی اقبال کی فلسفی کے حساب سے ہم اس کے ہسٹوریکل اس میں جا رہے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہسٹری کیا تھی ان مسلمانوں کی، اور کیسے ہم اس موڑ پہ پہنچے جہاں پہ علامہ اقبال جیسے شاعر یا مفکر یا صوفی جو بھی آپ کہنا چاہیں گے ان کو، وہ نکلے اور انہوں نے اتنی اسٹرانگ آئیڈیالوجی کا یہ اظہار کیا. پلیز سر، ہم لیٹس اسٹارٹ بیک فرام کہ اس کی ٹیپو سلطان سے ہم اسٹارٹ کریں دوبارہ. دیکھیے، جو بات بیٹل آف پلاسی اور ٹیپو سلطان کے درمیان ہے وہ ہماری تاریخوں میں نہیں پڑھایا جاتا، کیونکہ یہ وہ پیریڈ ہے کہ جس میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے پورے انڈیا میں جن جن علاقوں پر ان کا قبضہ ہوا تھا، خصوصاً بنگال، ایک جینوسائیڈ شروع کر دیا تھا. کروڑوں انسان مار چکے تھے یہ 1799 سے پہلے. 1799 سے پہلے 3 کروڑ 3-4 کروڑ تو مار چکے تھے. دا انٹائر بنگال واز کلین. وہ سارا علاقہ ڈرگ پروڈیوسنگ، پاپی پروڈیوسنگ بن چکا تھا، جس کو یہ شپوں میں بھر کے، کشتیوں میں بھر کے چائنا بیچتے تھے، اور چائنا سے یہ سونا اور چاندی لے کر آتے تھے. سو ایک میسو ڈرگ وار شروع ہو چکی تھی چائنا کے خلاف. انڈیا کیپچر کرنے کی کیمپین الگ چل رہی تھی. اور اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یورپ میں جو ان کی لڑائی فرانسیسیوں کے ساتھ تھی، تو فرینچ بھی یہاں پہنچنا شروع ہو گئے، اور ٹیپو سلطان کے ساتھ فرانسیسیوں نے، نیپولین بوناپارٹ نے لنک اپ کر کے ایک بڑا ایکسس بنانا شروع کیا برٹشرز کے خلاف. ٹیپو کو انگریز ہمیشہ پریزنٹ یہ کرتے رہے کہ وہ ایک جاہل، وحشی، اس قسم کے کوئی انسان تھے. آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹیپو سلطان واز دا مین جس نے پوری دنیا کو بیٹل فیلڈ راکٹ ٹیکنالوجی دی ہے. آج جو راکٹس اڑتے ہیں دنیا میں، اس کی ٹیکنالوجی ٹیپو سلطان کی بالکل ایجاد صحیح کی بات ہے. ٹیپو سلطان واز ون مین، دا گریٹسٹ ویژنری تھنکر آف دی 18th سینچری جو اس وقت نکلے تھے. ٹیپو سلطان، انہوں نے پوری دنیا میں ٹریڈنگ پوسٹ قائم کی، ایک طرف ایران سے، حتیٰ کہ چائنا سے ایک طرف، مڈل ایسٹ میں، ترکی میں جو خلافت عثمانیہ ہے وہاں انہوں نے اپنے ایمبیسڈرز بھیجے، ان سے مدد طلب کی. ایک طرف فرینچ نیپولین کے ساتھ انہوں نے آرگنائز کر کے ایک بڑا نیکسس بنانے کی کوشش کی، ڈیفنس آرم بڑا بنایا، ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس قائم کیا میسور کے اندر، اور ایک سلک بنانے کے کارخانے قائم کیے. یعنی اس زمانے کی ہائی ٹیکنالوجی، ٹریڈ، کامرس، اور اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز بنائی میسور میں، پانی کے ڈیمز بنائے، ایگریکلچر سسٹم شروع کیا. اب ٹیپو سلطان واز ون مین کہ اگر ان کو کچھ عرصہ اور مل جاتا تو پورے انڈیا کی تقدیر اور تاریخ یہ بدل دیتے. انگریزوں کو بھی معلوم تھا کہ ٹیپو کو پکڑنا ضروری ہے ہمارے لیے، اور اس کے لیے انہوں نے غدار تلاش کی، وہی سٹائل جو انہوں نے پلاسی میں میر کیا تھا. جعفر اور میر صادق. تو 1799 میں ٹیپو سلطان کے وزیر میر صادق کو انہوں نے خریدا، اور یہی پرومس کیا کہ تم ٹیپو کو ختم کر دو تو ہم تم کو یہاں کا امیر بنا دیں گے. اور اس جنگ کے نتیجے میں جو جنگ ہوئی، یہی ہوا کہ ٹیپو سلطان کی جو آرٹلری بیٹریز تھیں اور راکٹ بیٹریز تھیں، ان میں پانی ملا دیا گیا بارود میں. سو دے ڈڈ ناٹ فائر، دے ڈڈ ناٹ ورک. اور ٹیپو سلطان جب اپنے قلعے کی دیوار سے باہر آئے مقابلہ کرنے کے لیے، تو اس غدار نے پیچھے سے قلعے کی دیوار بند کر دی. اور وہ تاریخی جملہ جو اس کے بعد انسانیت کی تاریخ میں بن گیا کہ جب ان کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ اگر انگریزوں کو اپنا تعارف کرا دیں کہ میں ٹیپو سلطان ہوں، تو شاید انگریز آپ پہ
ایک نرمی کا معاملہ کریں تو انہوں نے کہا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے، اور تلوار نکال کر لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ انگریزوں کو معلوم نہیں تھا کہ ٹیپو شہید ہو چکے ہیں، مگر اس کے باوجود اتنا خوف تھا ان کو کہ ٹیپو کو تلاش کرتے رہے۔ جب کسی نے بتایا کہ وہ ٹیپو کی لاش پڑی ہوئی ہے تو انگریز قریب نہیں جاتے تھے۔ ٹیپو کو اتنا روب تھا، اور ان کے ہاتھوں میں وہ تلوار تھی، اور ابھی تک ان کے چہروں پہ وہ جلال تھا۔ علامہ اقبال کا ٹیپو سلطان کے ساتھ بھی ایک روحانی تعلق تھا، بالکل، اور بعد میں انہوں نے شاعری بھی کی ٹیپو سلطان کی شان میں، ٹیپو کی مزار پہ گئے، حاضری دی، بہت روئے، یعنی کیونکہ مسلمانوں لاسٹ اکارڈنگ ٹو ہم یہ ایک لاسٹ ہوپ تھی جو کہ لاسٹ، اور انگریزوں کو بھی یہ معلوم تھا کہ انگریز جنرل نے ٹیپو سلطان کی لاش پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اب انڈیا ہمارا ہے۔ اسی دیٹ از 1799۔ زید صاحب میں آپ سے اس بات پہ ایک میں آپ چاہتا ہوں کہ آپ ایک کلیریفیکیشن دیں کہ جو جس طرح کہ آپ بتا رہے تھے کہ جو ٹیپو سلطان اس نے اپنے سارے ہر جگہ بھیجے، سلطنت عثمانیہ میں فرینچ بھی آئے اور یورپین ادر نیشن سے بھی انہوں نے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی انگریزوں کے خلاف، لیکن میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ یہ پلیز اپنی آڈینس کو بتائیں کہ اس وقت جو یورپ میں جو جنگ چل رہی تھی اس کے دونوں فوجوں کے پیچھے، یا وہ نیپولین ہو یا کوئین آف انگلینڈ ہو یا جرمنی کے بویریا جو اس وقت کہلاتا تھا، ان سب کے پیچھے ایک ہی لوگ تھے جو کہ بینکر تھے اور پیسہ یعنی ہر طرف سائڈ کی، وہ فرینچ کو بھی پیسے دے کے انڈیا شاید بھیج رہے تھے اور انگلینڈ کو بھی وہی۔ یہ ایک حیرت انگیز ہسٹری ہے اسی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے پیچھے بھی اور برٹش امپائر کے پیچھے بھی جو فائنانسز تھے وہ روتھشائلڈ بینکنگ، اور ایک ہی لوگ تھے وہ، اور ان کے 4-5 اس کے بیٹے تھے جو یورپ کے مختلف شہروں میں جا کے بڑے بڑے بینکنگ ہاؤسز انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ بالکل، اور ایک طرف وہ فرینچ کو سپورٹ کرتے تھے، ایک طرف برٹش کو سپورٹ کرتے تھے، ایک بیٹا فرانس میں بیٹھا تھا، ایک بیٹا انگلینڈ بیٹھا تھا، ایک روم میں بیٹھا تھا، اور وہ ان کا رول آج تک تبدیل نہیں ہوا۔ بالکل صحیح۔ اور جب برٹش امپائر، جس کے بارے میں دنیا کہتی تھی کہ اس پر سورج غروب نہیں ہوتا، اس کے بارے میں روتھشائلڈ کہتا تھا کہ برٹش امپائر کو میں کنٹرول کرتا ہوں، کیونکہ اس کا کہنا یہ تھا کہ give me the power to control the money supply of any nation and I don't care who make the laws۔ بالکل، اور ان کی جو روتھشائلڈ تھے ان کی والدہ نے ایک اپنے ڈیتھ بیڈ پہ نانچلینٹلی ایک دیا تھا کہ if my sons didn't want any war there wouldn't be any, so because they wanted wars، اور ان جنگوں کے ذریعے ہی انہوں نے اپنا کنٹرول، اصل میں تو وہ جو ان کی کمر توڑ رہے تھے، برٹش کی اور فرینچ کی کمر توڑ رہے تھے تاکہ وہ ڈیٹ کے نیچے آ جائیں۔ تو کانٹیکس ان ملکوں کو آگے لڑایا گیا لا کے برٹش کے نام پہ بےعزت، یعنی کہ برٹش کو کیا گیا یا فرینچ کو کہ یہ انویڈرز ہیں، اور لیکن پیچھے کوئی اور لوگ بیٹھے تھے جو خاموشی سے کام کر رہے تھے۔ آپ اگر یہ نوٹ کیجئے کہ 1843 تک حال یہ تھا کہ برٹش امپائر 800 ملین پاؤنڈ کا مقروض ہو چکا تھا روتھشائلڈز کا، یعنی وہ برٹش امپائر جو دنیا پہ حکومت کر رہی ہے وہ مقروض ہے روتھشائلڈز کی۔ تو ہم ان ساری باتوں کو اس لیے کنیکٹ کر رہے ہیں کہ آگے آنے والے دور میں اقبال نے ان سارے فینومیناز کو ڈسکس کیا، ان سب لوگوں کو ایکسپوز کیا ہے اور پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان سے بچ کے رہنا کیوں ضروری ہے۔ ہم چلتے ہیں بریک پہ اور اس کے بعد واپس آ کے اس پورے فینومینا کو آگے لے کے چلیں گے۔